اشتیاق اور دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ جولین کو بھی اس بات کا احساس تھا اور وہ مجھے ان تمام رسومات یا اصولوں کے بارے میں آسان فہم انداز میں بتا رہا تھا۔ جولین پھر گویا ہوا، میں اب تمہیں 7ویں عادت یا رسم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ موسیقی سے متعلق ہے۔ میرے خیال میں مجھے اس اصول سے سب سے زیادہ پیار ہے، میں نے جواب دیا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ یوگی اس رسم سے بہت پیار کرتے تھے۔ موسیقی ان کو ہنساتی تھی، وہ گاتے بھی تھے اور ناچتے بھی تھے۔ شاید موسیقی ان کے لیے صبح سویرے بیدار ہونے سے بھی زیادہ اچھی بات تھی۔ جولین، میری رائے سے قطع نظر تم بہت زیادہ بدل گئے ہو۔ نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی طور پر بھی بہت تبدیلی آئی ہے۔ مجھے تم پر رشک آتا ہے۔ جولین ہاتھ ہوا میں لہرا کر چلایا، ابھی بہت کچھ باقی ہے میرے دوست۔ ٹھیک ہے، بس مجھے بتاتے رہو جولین۔ 8ویں رسم بولنے سے متعلق ہے۔ سیوانا کے بزرگوں کے پاس کچھ منتر بھی تھے جن کی تلاوت وہ صبح، دوپہر اور شام کے وقت کرتے تھے۔ یہ منتر کیا ہوتا ہے؟ منتر ایک سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ من کے معنی ذہن اور تر کے معنی آزاد کرنا ہے۔ یعنی منتر کا مطلب ذہن کو آزاد کرنا ہے۔ کیا تم اپنی روزمرہ زندگی میں منتروں کا استعمال کر رہے ہو؟ ہاں، بالکل۔ تو کیا منتر بولے جاتے ہیں؟ ضروری نہیں، بعض اوقات منتر لکھے بھی جاتے ہیں، لیکن کسی منتر کو بار بار دہرانا اسے زیادہ مؤثر بنا دیتا ہے۔ خود اعتمادی، حوصلے اور مضبوط بننے کے لیے بھی منتر پڑھے جاتے ہیں۔ میں خود کو زیادہ کم عمر یا نوجوان رکھنے کے لیے منتر پڑھتا ہوں، جولین نے اعترافاً کہا۔ منتر کس طرح ہمیں کم عمر یا نوجوان بننے میں مدد دیتا ہے؟ جب الفاظ بولے جائیں تو یہ ذہن کو متاثر کرتے ہیں، اور جیسا ہم بولتے ہیں ویسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ تمہارا مطلب خود کلامی؟ بالکل، جیسا تم کہتے یا سوچتے ہو ویسا ہی محسوس کرتے ہو۔ اگر تم خود کو تھکا ہوا اور بوڑھا محسوس کرتے ہو تو ویسے ہی بن بھی جاتے ہو، لیکن اگر تم خود کو یہ کہتے ہو کہ تم صحت مند، مضبوط اور توانا ہو تو بالکل ویسا ہی محسوس کرتے بلکہ بن بھی جاتے ہو۔ اگر تمہارا اپنی ذات کے بارے میں تصور ایک تھکن زدہ اور کمزور شخص کا ہے تو ویسی ہی شخصیت بھی بن جائے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ سادہ سی بات ہے جان، تمہاری شخصیت کا تصور ہی سب کچھ ہے۔ جیسا سوچو گے ویسے بن جاؤ گے۔ اگر تم اپنی ذات کے بارے میں اپنا تصور بدل لو گے تو تمہاری ذات بھی ویسے ہی تبدیلی سے گزرے گی، اور جب میں اپنی اندرونی دنیا بدلوں گا تو بیرونی دنیا بھی بدل جائے گی، میں نے ادب سے کہا۔ ارے واہ میرے دوست، تم بہت جلدی سیکھتے ہو۔ جولین نے ہوا میں انگوٹھا اوپر کرنے کا اشارہ کیا اور پھر گویا ہوا۔ ہماری 9ویں رسم یا عادت ہمارے موزوں یا مناسب کردار کی ہے، یعنی جو ہم سوچتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں، اور جیسا ہم سوچتے ہیں ویسے ہی عمل بھی کرتے ہیں۔ ہماری عادات بھی ویسی ہی پروان چڑھتی ہیں۔ مجھے اپنا کردار بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی ایسا کام جو تم میں اچھائی پیدا کرے۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اچھائی کا مطلب پوچھو تو میں تمہیں بتا دوں کہ سیوانا کے بزرگ کہتے تھے کہ ایک اچھی زندگی اصل میں بامعنی زندگی ہوتی ہے۔ بس انہوں نے اپنی زندگی کو کچھ آفاقی اصولوں کے زیر اثر کر لیا تھا، لیکن تم نے تو مجھے بتایا کہ ان کی زندگی کسی مقصد کے تحت ہوتی تھی۔
ہاں یہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن اصل بات تو کردار کو موزوں بنانا ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے کچھ اصولوں کی پیروی کرتے تھے۔ اور یہ اصول کون سے ہیں جولین؟ یہ بہت آسان ہیں۔ ان میں صنعت، رحم دلی، عاجزی، صبر، ایمانداری اور حوصلہ ہیں۔ جب تمہارے تمام افعال ان اصولوں سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو تمہیں اندرونی سکون حاصل ہوگا۔ یہ تمہیں روحانی سکون کی جانب بھی لے جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم درست کام کر رہے ہوگے۔ کیا تم نے اس کا تجربہ کیا ہے؟ ہاں میں نے کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی ایسا کرو گے۔ درست کام کرو، ایسے کام جو تمہارے کردار سے مناسبت رکھتے ہوں، اور تم ہمیشہ کامیاب ہوگے۔ یاد رکھنا، تم کبھی بھی اکیلے نہیں ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے جولین؟ یہ میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن ابھی صرف یہ یاد رکھو کہ تم نے اپنے کردار کی تعمیر کرنی ہے، اور اس کے لیے تم نے وہ کام کرنے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اگر تم ایسا کرنے میں ناکام رہے تو حقیقی خوشی تمہیں کبھی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اور 10ویں اور آخری رسم کیا ہے؟ یہ عادت یا رسم سادگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سادہ زندگی گزارو۔ جیسا کہ یوگی رامن نے کہا تھا، معمولی باتوں میں زندگی کو نہ الجھاؤ۔ اپنی ترجیحات کو سامنے رکھو اور وہ کام کرو جو ضروری اور کردار سے مطابقت رکھنے والے ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی بامعنی بن جائے گی۔ وہ درست کہتا تھا۔ جب میں نے گندم کو بھوسے سے الگ کرنا شروع کیا تو میری زندگی ہم آہنگی سے بھر گئی۔ میں نے وہ بھاگم دوڑ کی زندگی ترک کر دی تو مجھے سکون حاصل ہوا۔ سادگی کو اپنانے کے لیے تم نے کون سے کام کیے؟ میں نے مہنگی چیزیں خریدنا بند کر دیں۔ میں نے 6 اخبار خریدنا بند کر دیے، سبزی خور بن گیا، کم کھانے لگا۔ جولین، میں نے اصل میں اپنی ضروریات کم کر دیں۔ جتنی ضروریات کم کرو گے اتنا ہی آسان اور سادہ زندگی بسر کرو گے۔ جب تم ہمیشہ اور زیادہ اور چاہو گے تو کس طرح خوش رہ سکتے ہو؟ لیکن پہلے تم نے مجھے کہا تھا کہ خوشی کامیابی سے ملتی ہے، اب کہہ رہے ہو کہ ضروریات کم کرو۔ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ جان، یہ بہت شاندار بات کی تم نے۔ یہ تضاد لگتا ہے، لیکن اصل میں ہے نہیں۔ ساری زندگی کی خوشی اصل میں اپنے خوابوں کی تکمیل کا نام ہے۔ لیکن خوشی کے حصول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں خزانے سے بھری کوئی دیگ ملے جس سے تم مادی چیزیں خرید سکو۔ جب میرے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالرز ہوتے تھے تو میں بھی خود کو خوش قسمت سمجھتا تھا، لیکن میں خوش نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے پاس 30 کروڑ ڈالرز ہوں، اور یہ میری بھول تھی۔ 30 کروڑ ڈالرز؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، 30 کروڑ ڈالرز، لیکن اس کے باوجود میں خوش نہیں تھا۔ یقین نہیں ہوتا، ایک ایسا آدمی جسے سونا اس قدر پسند تھا کہ جس چیز کو چھوتا اسے سونا بنا سکتا تھا۔ ہاں، مجھے پیسے کا اتنا شوق تھا کہ میں اس سے کھل کے لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب میرے پاس کھانے کے لیے صرف روٹی اور پینے کے لیے پانی ہوتا تھا۔ تم سنجیدہ ہو؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم بہت مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہو۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ پھر مجھے خونی السر ہو گیا اور مجھ سے ہوٹل کے کھانے کا ایک نوالا کھانا بھی مشکل تر ہو گیا تھا۔ درد ختم کرنے کے لیے مجھے پہلے اس سے گزرنا تھا، اور آج میں تمہارے سامنے ہوں
جولین نے کہا۔ مجھے سادہ زندگی گزارنے کے لیے کیا تجویز دو گے؟ یہ بہت آسان ہے۔ ہوٹل کا کھانا بند کر دو، بچوں کے ساتھ روزانہ وقت گزارو، جب بھی فون بجے اسے اٹھانا ضروری نہیں، گولف کلب کی ممبرشپ چھوڑ دو، جلدی صبح جاگو اور ہر دوسرے تیسرے طلوع ہوتے سورج کا نظارہ کرو، موبائل فون بیچ دو۔ کچھ اور بھی بتاؤں؟ جولین نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا، لیکن موبائل فون بیچنا ایسے ہی ہے جیسے مریض کی ڈاکٹر کے سامنے نس کاٹ دی جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، میرا کام وہ علم اور حکمت کی باتیں تمہیں بتانا ہے جو میں نے سیکھی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تم سب پر عمل بھی کرو۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی کام انتہا پسندی سے نہیں کرنا، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ جولین نے آخر میں کہانی سنائی۔ قدیم انڈیا میں ایک قلعہ تھا جس کا مالک ایک خوفناک جن تھا۔ سردی کے موسم میں یہاں شدید سردی ہوتی اور سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا۔ کچھ بچے شام کو اس قلعے کے باغ میں کھیلنے آتے۔ ایک شام بچے کھیلنے آئے تو جن کو خبر ہو گئی۔ وہ غضبناک ہو کر آیا اور بچوں سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ کبھی نہ آنا، اور باغ کے گرد ایک پتھر کی دیوار کھڑی کر دی۔ بچے چلے گئے، لیکن جن چاہتا تھا کہ باغ میں پھر گرمی ہو، بہار کا موسم آئے اور پھول کھلیں۔ کچھ دن بعد بچے کسی نہ کسی طرح باغ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جہاں جہاں بچے جاتے وہاں وہاں پھول کھلتے جاتے، یعنی وہ بہار ان بچوں کی وجہ سے تھی۔ بچے خوشی سے جھوم رہے تھے، ناچ گا رہے تھے، لیکن ایک بچہ سب سے الگ تھلگ خاموش کھڑا تھا۔ جن نے اسے دیکھا اور سوچا کہ شاید وہ باغ کی دیوار نہیں پھلانگ سکتا، اس لیے رو رہا ہے۔ جن اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا تو سب بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے، تاہم وہ ننھا بچہ وہیں کھڑا رہا کہ میں اپنا کھیل کا میدان اس جن سے آزاد کراؤں گا۔ جب وہ جن بچے کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہیں اس دیوار پر چڑھنے میں مدد دوں گا، یہ باغ آج سے تمہارا ہے۔ جن نے یہ کہا اور بچے کو باغ کے اندر اتار دیا۔ وہ بچہ باقی بچوں کے لیے ہیرو بن گیا، لیکن وہ بچہ اس کے بعد کبھی باغ میں واپس نہ گیا۔ بہت عرصہ گزرا، وہ جن بیمار بھی ہو گیا۔ ویسی ہی ہڈیوں کا گودا جما دینے والی سردی اور برف باری کا موسم تھا۔ جن نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو باغ میں ہر طرف برف تھی، سوائے اس جگہ کے جہاں ایک بچہ کھڑا تھا۔ وہاں ایک ٹہنی پر گلاب کے پھول کھلے تھے۔ یہ وہی بچہ تھا جس سے جن پیار کرتا تھا۔ وہ بچے کو دیکھ کر خوشی سے جھومنے لگا اور باہر آ گیا۔ جن نے اس سے پوچھا کہ تم اتنا عرصہ کہاں رہے اور آج اچانک کیسے آ گئے؟ بچے نے جواب دیا کہ ایک وقت تھا، تم نے مجھے اٹھایا تھا، آج میں تمہیں اپنے بازوؤں میں لینے آیا ہوں۔ اگلے دن بچے باغ میں کھیلنے آئے تو انہوں نے جن کو مردہ حالت میں پایا اور اس کی لاش کے پاس ہر طرف سرخ پھول ہی پھول تھے۔ جان، ہمیشہ اس بچے کی طرح بہادر بنو، اپنے خوابوں کو پورا کرو کہ ایک دن تمہیں یہ پھولوں تک لے کر جائیں گے۔ میں نے ماضی کے اس کامیاب وکیل کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باب نمبر 9 کا خلاصہ ہے، جس میں علامت ہے سومو پہلوان، خوبی یا اچھائی ہے کیزن کی مشق، حکمت کی بات ہے اپنی ذات کو کنٹرول کرنا، اپنی زندگی کو کنٹرول کرنے کا ڈی این اے ہے،
بیرونی زندگی میں کامیابی کا آغاز اندرونی کامیابی سے ہوتا ہے۔ روشن خیالی اپنے جسم، ذہن اور روح کی مسلسل پرورش سے آتی ہے۔ جن کاموں سے ڈر لگتا ہے وہ کرو۔ ایک روشن زندگی کے لیے 10 قدیم رسومات۔ اقتباس ہے: یہ کائنات بہادر آدمی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ جب تم اپنی زندگی کا معیار بلند کرنا چاہو گے تو تمہاری روح تمہیں ایک جادوئی سمت میں لے جائے گی۔ 10واں باب ہے نظم و ضبط کی طاقت۔ ونسٹن چرچل کا قول ہے: مجھے یقین ہے کہ آج ہم اپنی قسمت کے مالک خود ہیں۔ ہمارے سامنے جو ذمہ داری ہے وہ ہماری استطاعت کے مطابق ہے، اور اس میں پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہم میں ہے۔ جب تک ہمارا اپنے مقصد پر ایمان ہے، فتح ہم سے چھینی نہیں جا سکتی۔ جولین یوگی رامن کی کہانی کو بنیاد بنا کر علم و حکمت کی باتیں مجھے بتاتا رہا۔ میں نے یہ سیکھا تھا کہ میرا دماغ ایک پاور کا اسٹور ہاؤس ہے، اور یہ کہ یہ ایک باغ سے مشابہ ہے۔ لائٹ ہاؤس کی علامت سے میں نے زندگی میں اپنے ہدف کے تعین کی اہمیت کو جانا تھا۔ 9 فٹ لمبے اور 900 پاؤنڈ وزنی سومو پہلوان کی علامت سے میں نے کیزن کے اصول اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں جانا تھا۔ تاہم ابھی مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس سے بھی بہترین چیز آگے آنے والی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ہمارا دوست سومو پہلوان اوریاں تھا۔ ہاں، ایک گلابی رنگ کے لنگوٹ کے علاوہ اس نے کچھ نہیں پہنا تھا۔ میں نے لقمہ دیا۔ جولین نے مجھے سراہتے ہوئے کہا: بالکل درست، اور یہ گلابی لنگوٹ تمہیں ایک خوشحال اور روشن زندگی کے حصول میں مدد کے لیے کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ سیوانا میں میرے اساتذہ بھی ایسی ہی زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے اس گلابی لکیر نما لنگوٹ کو اپنی ذات پر کنٹرول کے لیے سب سے اہم قرار دیا تھا۔ کیا تم نے کبھی کسی تار کا معائنہ کیا ہے؟ جولین نے پوچھا۔ یہ کبھی میری ترجیح میں شامل نہیں رہا، میں نے قہقہے سے اعتراف کیا۔ اچھا، کبھی اس کو بھی دیکھنا۔ تم دیکھو گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی تاریں اوپر نیچے جوڑ کر بنائی گئی ہیں۔ ایک تار تو بہت کمزور اور پتلی ہوگی، لیکن یہ سب تاریں مل کر ایک مضبوط تار بناتی ہیں۔ ایسا ہی معاملہ اپنی ذات پر کنٹرول کرنے کا بھی ہے۔ ایک پرانی افریقی کہاوت ہے کہ جب مکڑی کا جالا متحد ہو جائے تو یہ شیر کو بھی کھا سکتا ہے۔ جولین ذرا رکا اور پھر ایک حیران کن بات بتائی۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ قوت ارادی کی کمی ہونا ایک ذہنی بیماری ہے۔ اگر تم اس بیماری میں مبتلا ہو تو اس کو ترجیحی بنیاد پر ختم کرنے کا ارادہ کر لو۔ نظم و ضبط اور قوت ارادی کی فراوانی مضبوط لوگوں کی زندگیوں کا اہم حصہ ہوتی ہے۔ یہ قوت ارادی ہی ہے جو تمہاری دوسرے افراد اور اپنی ذات سے بھی وابستگی کو مضبوط بناتی ہے۔ کیا یہ اتنی ہی اہم ہے؟ ہاں، بالکل۔ جولین پھر اپنے جبے کی طرف بڑھا اور اس میں سے ایک سنہرا چمکدار لاکٹ نکالا، جیسے مصر کے کسی عجائب گھر میں ہو۔ تمہارے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، میں نے مذاقاً کہا۔ سیوانا کے بزرگوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا۔ وہ میرے لیے سب سے غمزدہ رات تھی۔ سیوانا میں ایک جشن کا سا سما تھا، لیکن میں انہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بزرگ میرے روحانی بھائی بہن بن چکے تھے۔ میری روح ہمالیہ کی انہی بلندیوں پر رہ گئی
جولین نے بلند آواز میں کہا۔ لاکٹ پر کندہ یہ الفاظ کیا ہیں؟ میں تمہیں یہ پڑھ کر سناتا ہوں جان، تم انہیں کبھی بھولنا نہیں۔ اپنے نظم و ضبط کی مدد سے تم ایک ایسا کردار بنانے میں کامیاب ہوگے جو تمہیں حوصلہ اور سکون دے گا۔ اپنی قوت ارادی کی مدد سے تم زندگی کی بلندیوں کو چھو جاؤ گے، اور اس کے بغیر تم زندگی کی بھول بھلائیوں میں ایسے گم ہو جاؤ گے جیسے کوئی کپتان سمت نما کے بغیر سمندر میں کھو جاتا ہے۔ میں نے کبھی اپنی ذات پر نظم و ضبط کا نہیں سوچا، حالانکہ مجھے بہت بار اس کا خیال بھی آیا۔ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ایسے نظم و ضبط کا مظاہرہ کروں جیسے نوجوان لڑکے باڈی بلڈنگ کے لیے جم جاتے ہیں؟ یہ بہت عمدہ مثال ہے۔ تم اپنی قوت ارادی کو بھی ایسے ہی بنا سکتے ہو جیسے لڑکے باڈی بلڈنگ کرتے ہیں۔ مہاتما گاندھی ذات پر کنٹرول کی بہترین مثال ہے۔ اس نے اپنے مقصد اور ذات پر کنٹرول کے لیے کئی دن مسلسل فاقہ بھی کیا۔ تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ گاندھی کو چاکلیٹ بہت پسند تھی؟ بالکل نہیں جان۔ جنوبی افریقہ میں بطور ایک نوجوان وکیل کے فاقہ اور مراقبے کا اسے کوئی تجربہ نہ تھا، اور اس کی دھوتی بھی بھارت میں آ کر ہی اس کا ٹریڈ مارک بن گئی تھی۔ کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ درست ٹریننگ کر کے میں بھی مہاتما گاندھی جیسی قوت ارادی حاصل کر سکتا ہوں؟ ہر انسان مختلف ہے۔ یوگی رامن نے مجھے ایک بنیادی اصول یہ بھی بتایا تھا کہ مکمل طور پر روشن خیال لوگ کسی اور کے جیسا نہیں بننا چاہتے، دوسروں کے ساتھ نہیں، اپنی ذات کے ساتھ ریس لگاؤ، جولین نے جواب دیا۔ اور قوت ارادی کے بڑھانے سے مجھے اور زیادہ آزادی بھی ملے گی؟ آزادی ایک گھر کی طرح ہے جسے تم ایک ایک اینٹ کر کے بناتے ہو۔ پہلی اینٹ ہی قوت ارادی ہے۔ یہ تمہیں ایسی قوت دیتی ہے جس سے تم اپنا ہر کام حوصلے سے کرتے ہو۔ جولین نے قوت ارادی کے اور بھی بہت سے عملی فوائد بتائے۔ تم اس پر یقین کرو یا نہیں، لیکن قوت ارادی بڑھانے سے پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور اس سے ہم تندرست بھی رہتے ہیں۔ ارادہ ہمارے دماغ کا بادشاہ ہے۔ جب ہم اپنے ارادے سے دماغ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں۔ جب تم نے کمزور خیالات کو ختم کرنا سیکھ لیا تو پھر تم ہمیشہ مثبت اور مضبوط خیالات کو ہی اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دو گے۔ ایک مثال کے ذریعے تمہیں سمجھاتا ہوں، جولین نے کہا۔ فرض کرو کہ تمہارا ایک ہدف روزانہ 6 بجے صبح کو اٹھنا اور اپنے قریبی پارک میں واک کے لیے جانا ہے۔ فرض کرو کہ سردیوں کے دن ہیں اور تم الارم کو بند کر دیتے ہو۔ یہ سلسلہ کچھ دن تک چلتا ہے اور تم فیصلہ کر لیتے ہو کہ تم اب اتنے بوڑھے ہو گئے ہو کہ جسمانی فٹنس کا ہدف بے معنی لگتا ہے۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں نے پرخلوص انداز میں کہا۔ آؤ اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ابھی بھی سردی کا ہی موسم ہے، گھڑی کا الارم بجتا ہے، لیکن تم اسے بند نہیں کرتے۔ تم اور زیادہ طاقت کے ساتھ اپنے ان خیالات کو دبا دیتے ہو اور سوچتے ہو کہ تم ورزش کرنے کے بعد کیسے دکھو گے۔ پھر تمہاری ساری روٹین ہی بدل جائے گی اور آدھی رات تک ٹی وی کے سامنے بھی نہیں بیٹھو گے اور خود کو بہت حشاش بشاش اور چاق و چوبند محسوس کرو گے۔ اگر میں جلدی اٹھنے کے لیے اندرونی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کم کھاؤں، زیادہ مطالعہ کروں، کم پریشان ہوں،
تو کیا اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے خیالات پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا؟ جب تم اپنے خیالات کو کنٹرول کرتے ہو تو تم اپنے ذہن کو کنٹرول کرتے ہو۔ جب ذہن کو کنٹرول کرتے ہو تو اپنی زندگی کو کنٹرول کرتے ہو، اور جب تم خود کو مکمل کنٹرول کرنے کی سٹیج پر پہنچ جاؤ گے تو تم اپنی قسمت کے مالک بھی خود بن جاؤ گے۔ جولین نے اپنی بات جاری رکھی جبکہ میں نے خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیا۔ اس کی باتوں سے بے نیاز پہلے میں نے خود کو ایک 50 سالہ شخص اور پھر ایک 60 سالہ شخص تصور کیا۔ کیا میں ساری زندگی انہی لوگوں کے ساتھ یہی جاب کرتا رہوں گا؟ مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ میں اس دنیا کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا تھا، جو اب میں نہیں کر رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ جولائی کی وہ حبس زدہ رات تھی جب مجھ میں تبدیلی آئی۔ میں تمہیں قوت ارادی بڑھانے کا ایک فارمولہ بتاؤں گا، جولین نے مجھے بتایا، جو شاید میرے اندر آنے والی تبدیلی سے بے خبر تھا۔ حکمت اپنے مناسب لوازمات کے بغیر بالکل بھی حکمت نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، ہر روز کام پر جاتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ الفاظ کا ورد کرو۔ کیا یہ وہی منتر ہیں جن کے بارے میں تم نے مجھے بتایا تھا؟ ہاں، یہ وہی ہیں اور تقریباً 5000 سال پرانے ہیں، لیکن سیوانا میں بھی صرف چند راہب ہی ان کے بارے میں جانتے تھے۔ یاد رکھو، الفاظ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ الفاظ طاقت کا لفظی اظہار ہوتے ہیں۔ اپنے دماغ کو مہربانی کے الفاظ سے پر کر کے تم بھی مہربان بن جاؤ، جولین نے زور دے کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں ہمہ گوش ہوں۔ میں تمہیں تجویز کروں گا کہ یہ منتر روزانہ کم از کم 30 بار دہراؤ۔ میں جیسا ہوں اس سے زیادہ اچھا ہوں۔ دنیا کی تمام طاقتیں اصل میں میرے اندر ہیں۔ یہ تمہاری زندگی میں بہت جلد تبدیلی لائے گا، اور اس کو اور زود اثر بنانے کے لیے وہ خیالات سوچو جو تم بننا چاہتے ہو۔ مثال کے طور پر، کسی خاموش اور پرسکون جگہ پر جاؤ، آنکھیں بند کرو اور اپنی توجہ کو بھٹکنے نہ دو۔ اپنے جسم کو بالکل سکون کی حالت میں رکھو۔ اب اس منتر کو بلند آواز میں بار بار دہراؤ۔ اپنے آپ کو مہاتما گاندھی یا مدر ٹریسا تصور کرو اور تمہیں اس کے حیران کن نتائج ملیں گے۔ بس اتنا ہی۔ میں نے اس فارمولے کی سادگی کا اندازہ کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، کیا اس سادہ سے منتر سے میں اپنی تمام تر قوت ارادی کو استعمال میں لا سکتا ہوں؟ یہ تکنیک مشرق کے لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی اور آج بھی پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ تمہیں بھرپور آزادی کا احساس بھی دلائے گی، لیکن یہ دیکھنے میں ہی آسان لگتی ہے۔ جولین، مجھے تمہاری باتیں بہت دلچسپ لگ رہی ہیں۔ تم خاموش نہ ہو۔ اچھا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم وہ کام کرو جو تم کرنا نہیں چاہتے۔ مثلاً صبح اٹھ کر اپنا بستر ٹھیک کرو اور گاڑی پر دفتر جانے کے بجائے پیدل جاؤ۔ اس طرح اپنی جسمانی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر تم اپنی کمزور جسمانی طاقت کے غلام نہیں بنو گے۔ اسے استعمال کروں یا اسے ختم کروں؟ بالکل، اپنی اندرونی قوت کو بڑھانے کے لیے تمہیں چاہیے کہ اسے استعمال کرو۔ دوسری مشق یوگی رامن کی پسندیدہ مشق تھی۔ وہ سارا دن کبھی کبھی چپ رہ کر گزارتا تھا، جیسے چپ کا روزہ رکھتے ہیں۔ جان، تبت کے راہبوں کے نزدیک پورا دن کسی مقصد کے تحت خاموش رہنا ان کے نظم و ضبط کو بڑھاتا تھا۔